جس کی پیشانی پہ بل پڑتے ہیں وہ منافق ہے۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن آدھی ہے، ہمیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ حضرت علی سے محبت رکھنے والا مومن اور ان سے بغض رکھنے والا منافق، لیکن بات پوری کرو، لوگوں کے سامنے ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں کی شان بیان کرو اور ساروں کے چہرے دیکھو، جس کے اوپر آپ کے چہرے پہ بل پڑتے ہیں وہ اتنے درجے کا منافق ہوگا، تاکہ انصاف ہو، سب کو پتہ چلے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ ظاہر ہے جو آج بھی حضور کے ساتھ ہے ابو بکر، عمر، اگر ان کی شان بیان ہو اور کسی کی پیشانی پہ بل پڑے تو وہ 2 درجے بڑھ کے منافق ہوگا۔ تو بہرحال ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیگر صحابہ، حضرات حسنین، اہل بیت، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے یا آپ کی مبارک زندگی میں خاندان کے علاوہ غیروں میں سے جن کو شرف ایمان ملا اور زیارت رسول کا شرف ملا وہ سب صحابی ہیں اور سارے سب کی محبت جزو ایمان ہے۔ کسی صحابی کا بغض ذہن میں رکھنے والا مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ یہ خوش قسمت کون ہے اور یہ اعلان کس کو ملے گا۔ صبح کا سویرا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ بتلایا گیا حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کو عاشق جشن کا وقت تھا۔ آپ نے پہلے بھی سنا کہ مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا جب انہوں نے اعلان کیا تو اس نے بھی کہا تھا اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، تو ان کو یہ تکلیف تھی بچپن سے کہ ان کی آنکھیں دکھتی تھی، انہیں درد ہوتا تھا۔ تو فرمایا گیا اپنی آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس مبارک لعاب جناب علی کی آنکھوں پہ لگایا اور دکھتی ہوئی آنکھوں کو اللہ نے شفا یاب کر دیا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اور پھر جھنڈا دیا ان کے ہاتھ میں، اور خیبر کے میدان میں جب شیر خدا نکلا، اسد اللہ شیر خدا نکلا اور نعرہ تکبیر لگا کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کر کے جناب علی میدان میں اتر کے اپنے عمل سے یہ بتلا گئے کہ مسلمانوں سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جناب علی میدان میں اترے ہیں، ادھر سے مرحب سامنے آیا ہے، مرحب یہودی پہلوان ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ قد مبارک، قدر چھوٹا اور وجود مبارک بھی دبلا پتلا، کوئی دیکھنے میں بڑے پہلوان نظر نہیں آتے۔ ادھر سے مرحب نکلا 80 سال کا تجربہ کار پہلوان، اور انہوں نے دیکھا حضرت علی کو میدان میں تو اور اکڑا کہ یہ بچہ، اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں میں اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے۔ اس نے حضرت علی کو پکارتے ہوئے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، علی ذرا دھیان سے میرے مقابلے میں آنا، میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے، میری پہلوانی، میری جرت، میری طاقت اور میری بہادری ضرب المثل ہے۔ تم بچے ہو میرے
کم و بیش 30 سال کی عمر ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی، اور وہ 80 سال کا تجربہ کار پہلوان ہے، اور اسے اپنی طاقت میں اور اپنے زور بازو پہ ناز ہے۔ جناب علی کو اللہ کی مدد پہ ناز ہے۔ اس نے کہا الذی سمتنی امی مرحبا، میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے، ذرا سنبھل کے آنا۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور بلندی کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات قریب المنظرا۔ ارے نادان، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں بڑے خوش کن منظروں کو بھی بھیانک بنا دیتا ہوں، تو آتے صحیح نہ میرے مقابلے میں، سامنے تو آنا۔ قصہ مختصر، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر سے مرحب اپنی زندگی میں بہت بڑا جنگی تجربہ رکھنے والا سامنے آیا ہے۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وار کر لے، یوں نہ کہنا کہ علی نے مجھے وار کا موقع ہی نہیں دیا ہے، کرنا وار، اپنا زور بازو آزمانا، اپنی جرأت و طاقت کو آزمانا۔ اس نے وار کیا، وار خطا ہو گیا اور اللہ کی شان کے مرحب کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ جناب علی نے فرمایا اٹھا لے اپنی تلوار کو، یہ نہ کہنا کہ علی نے ہاتھوں پہ وار کیا ہے، اٹھانا اپنی تلوار کو۔ اس نے تلوار اٹھائی، فرمایا پھر وار کر لے، یہ نہ کہنا کہ میں نے وار تو کیا پر تلوار گر گئی، ایک بار پھر وار کر کے دیکھ لینا۔ دوسرا وار کیا مرحب نے، اللہ کی شان، دوسرا وار بھی خطا ہو گیا۔ پھر تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے بھی شاید رش کی نگاہ سے دیکھا ہوگا جب ضرب حیدری فضا میں بلند ہوئی ہے۔ جناب علی نے فرمایا دو وار تو نے کر دیے ہیں، ہم دشمن کو اتنا موقع بھی نہیں دیتے ہیں۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اچھل کے تلوار ماری، اتنا طویل القامت بندہ تھا۔ جناب علی نے چھلانگ لگا کے تلوار ماری اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ خیبر کے میدان میں مرہم کے 2 ٹکڑے پڑے تھے۔ تلوار مار کے مرہم کو 2 ٹکڑے کر دیا اور نعرہ تکبیر بلند ہوا، مسلمانوں کی ہمتیں بڑھ گئی اور یہود کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ضرب حیدری لگی، جناب علی المرتضی کے ہاتھوں سے مرہب و عصر جہنم ہوا، خیبر کا اہم ترین قلعہ فتح ہو گیا۔ لیکن حضور کی تائید کے ساتھ، اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر جناب علی المرتضی میدان میں اترے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کر کے، اللہ کی مدد کا آسرا لے کر، رب کا سہارا لے کر، حضور کی دعائیں لے کر، اللہ کا سہارا لے کر میدان میں اترے ہیں اور مرہب ٹکڑے ہو گیا۔ جناب علی کے ہاتھوں پر خیبر کا آخری اور اہم ترین قلعہ فتح ہو گیا۔ جناب علی نے اپنے عمل سے بتلا دیا کہ جتنی شانیں ہیں میری، جتنا اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا، یہ سب رب کی عطا ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے، ذاتی کمال نہیں ہے۔ تبھی تو میں کہنا چاہتا ہوں نظریے کی بات، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں، بحثیں چلتی ہیں، جناب علی مولود کعبہ ہیں، جناب علی فاتح خیبر ہے، مجھے اقرار ہے جناب علی اگر میں مان لوں مولود کعبہ ہے تو کہنا چاہتا ہوں مولود کعبہ تو ہے، وجہ طواف کعبہ نہیں ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی تو ہے لیکن علی العظیم نہیں ہے، علی المرتضی ہے، بندے ہیں، خالق نہیں مخلوق ہیں۔ اور جناب علی فاتح خیبر
کہتا ہوں کہ فتح پہ قادر نہیں ہے۔ فتح پہ قادر کون ہے؟ اللہ۔ جن کو اللہ نے جتنی شان دی، بے شک علی بلی ہے لیکن خدا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی ذہن میں رکھو، ان کی شان بھی ذہن میں رکھو۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہاتھوں سے مرحب واصل جہنم ہوا اور خیبر کا اہم ترین قلعہ فتح ہو گیا۔ اچھا ایک عجیب بات اور یاد آئی، شان صحابہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جب بھی مجھے اس پر کوئی بات یاد آتی ہے اسے چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خیبر کا جب محاصرہ تھا، ادھر یہود واصل جہنم ہو رہے تھے اور ادھر صحابہ جنت جا رہے تھے۔ اسی محاصرے میں جب پہلا قلعہ فتح ہوا نا اور وہاں سے کچھ مال غنیمت ملا، حضور صحابہ میں وہ مال تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک عربی آیا اور اس نے آ کے کہا حضور میں عربی ہوں۔ آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بیچارہ دیہاتی ہے، اس کے کلمہ پڑھنے سے آپ کو تسلی بھی ہوئی کہ باوجود اس کے کہ ہماری اس وقت لڑائی ہو رہی ہے اور یہودیوں کی ایک سپر طاقت سے ہم ٹکرا رہے ہیں، اس وقت بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو مال غنیمت میں سے ایسے کچھ دوں۔ صحابہ نے عرض کیا جی ضرور عطا فرمائیں۔ آپ نے اس عربی کو جس نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا اسے مال غنیمت میں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس نے عرض کی حضور میں اس لیے نہیں آیا کہ مال غنیمت لو، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے رضاکاروں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں، مجھے یہاں پہ تیر لگے اور جنت جاؤں۔ یہ صحابہ کا جذبہ ہے۔ آپ نے قبول فرما لیا اور دوسرے دن جنگ ہوئی اور اللہ کی شان کے پہلا شہید ہوئی اور یہیں پہ تیر لگا۔ آپ نے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا یہ وہی آدمی نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہی آدمی ہے، اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا اور اس نے اپنی بات میں جو کہا تھا وہ سچ کر دیا۔ آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھو۔ کلمہ پڑھا، چند گھنٹوں کے بعد شہید ہو گیا۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ بھی نہیں، صرف ایمان ہے، زیارت رسول ہے، ایمان ہے اور ایمان کی نگاہوں سے رسول اللہ کا مبارک چہرہ دیکھا اور چند گھنٹوں کے بعد شہادت کا جام پیا اور فرمایا جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھو۔ ارے میں آپ کا نظریہ بنانا چاہتا ہوں، جس نے کلمہ پڑھا، نماز روزہ حج زکات کسی چیز پر بھی عمل کا موقع نہ ملا، چند گھنٹوں کے بعد شہید ہو کر چلا گیا اور آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھیں۔ جب ایک ادنا صحابی کا یہ مقام ہے جس نے چند گھنٹے حضور کی زیارت کی ہے، جب اس کا یہ مقام ہے تو جس ابو بکر و عمر نے، جس ابو بکر نے 23 سال دور نبوت میں حضور کا ساتھ نبھایا اور جس نے نبی پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا، کچھ نہیں بچایا، اس ابو بکر کا کتنا مقام ہوگا؟ ارے اس کے امام کے کیا کہنے ہیں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اللہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں سب کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے احسان مجھ پر بقایا ہے، اس کا بدلہ تو ہی ادا کر دے۔ جس نے گھر میں جھاڑو لگا دیا، سوئی تک اتار کر پیغمبر کے قدموں پہ نثار کی، اس کا ایمان کتنا ہوگا؟ ارے اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا جسے غلاف کعبہ پکڑ کے حضور نے مانگا کہ اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر دے،
اس عثمان کا ایمان کتنا بڑا ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک خاص دوست ہوگا اور میرا دوست جنت میں عثمان ہوگا۔ اس علی کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ اس حسن و حسین کا کیا کہنا جن کے بارے میں فرمایا جنتی جوانوں کے سردار میرے دو شہزادے ہیں۔ ارے اس معاویہ کے ایمان کا کیا کہنا جس کے متعلق رمضان المبارک کی رات ہے اور سحری کا مقدس وقت ہے اور پیغمبر کے مبارک ہاتھ اٹھے اور آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ کو ہدایت بھی عطا فرما اور اسے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اور اسے بھی جنتی بنا، اس کی وجہ سے اوروں کو بھی جنت عطا فرما۔ ان کا ایمان کتنا بڑا ہوگا، ان پر باتیں کرتے ہو جو آج بھی رسول کے ساتھ ہے، انہیں خائن لکھتے ہو جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یوں وفات پاتی رہتی تو میں یکے بعد دیگر ساری عثمان کو دیتا۔ ان پر تبصرے کرتے ہو جنہوں نے میری آقا کی خدمت میں بیٹھ کے قرآن لکھا اور اللہ نے فرمایا بیٹی سفر دن کرام بررا، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں اور ان کے دل بھی پاک ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ذہن صاف رکھو، ایمان پہ جس نے مرنا ہے وہ محبت صحابہ کا چراغ اپنے دل میں ضرور جلائے۔ جس کے دل میں حب اصحاب نہیں ہوگی اس کے دل سے ایمان کا چراغ گل ہو جائے گا۔ صحابہ کی محبت، حضور کی محبت جزو ایمان ہے۔ آخری بات 1 منٹ میں کہنا چاہتا ہوں، صحابہ اور حضور کی محبت کا لیبل لگا کر اور اسے بہانہ بنا کر کسی بے گناہ کو مارنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا اور ایک غیر مسلم، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی پر بغیر ثبوت کے توہین رسالت کا جرم لگا کر اسے مارنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، اور شریعت اس کی حوصلہ افزائی بالکل نہیں کرتی۔ ہم اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کو بہانہ بنا کر توہین رسالت کے مقدس قانون کو چھیڑنے کی جسارت بھی نہ کی جائے۔ یہ مذہبی لوگوں کو کام ہے، یہ کوئی مذہبی لوگوں نے یا مسجد نے یا منبر و محراب سے یہ تعلیم دی گئی ہے؟ چند لوگوں کا ذاتی فعل اسے مذہبی طبقے پر چسپاں کر کے انہیں تنگ کرنے کی جسارت بھی حکومت نہ کرے۔ ہم اس قسم کے واقعات کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ادارے اس قسم کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا بھی بند کر دیں تو یہ نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ۔ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس قسم کے واقعات کروائے جاتے ہیں تاکہ توہین رسالت جیسے مقدس قوانین کے اندر ترمیم کا ہمیں موقع فراہم ہو، لیکن جب تک پاکستان میں مسلمانوں کا ایک بچہ زندہ ہے ہم جان پہ کھیل کر توہین رسالت کے اس مقدس قانون کا پہرا دیں ہمارا ایمان۔ اس لیے ہم اس قسم کے واقعات جس طرح سیالکوٹ میں ہوا، اس قسم کے واقعات اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، پاکستان کو بھی اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، لیکن اس کو بہانہ بنا کر دیندار طبقوں کو تنگ کرنا یا توہین رسالت والے مقدس قانون کو چھیڑنا ہم اس کو بھی بالکل پسند نہیں کرتے اور برداشت بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہمارا یہ عنوان جاری ہے انشاءاللہ، آئندہ جمعہ کی خطبہ میں اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔